تم سے نیچے ہیں ان کو دیکھو، جو اوپر ہیں ان کو نہ دیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا، جب میں نکلا تو میرا کسی نے جوتا اٹھا لیا، میرے پاس سکت نہیں تھی کہ دوسرا جوتا بھی خرید لوں، ننگے پاؤں دمشق کے بازار میں جا رہا ہوں، دل میں خیال آیا اتنی بے بسی کہ تیرے پاس جوتا خریدنے کے لیے بھی کوئی رقم نہیں ہے۔ کہتے ہیں اچانک آگے سے ایک آدمی آ رہا تھا جس کے پاؤں بھی نہیں تھے، میں فوراً سجدہ ریز ہو گیا، مالک تیرا شکر ہے میرے پاؤں تو موجود ہیں۔ تو جب اپنے سے نیچے دیکھو گے تو پھر دکھ نہیں ہوگا، اور جب اوپر دیکھو گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے کہا انسان کو تسکین کی وادی میں اتارنے کے لیے حضور کا یہ جملہ کتنا رہنما ہے۔ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور فرمایا طوبی لمن ہدی للاسلام وکان عیشہ کفافا، اس شخص کو مبارک ہو جس کو اسلام مل گیا، جس کو اسلام کی دولت نصیب ہو گئی اور اس کو ایسا رزق مل گیا جس سے اس کا گزر اوقات ہو جاتا ہے، یہ اس شخص کے لیے باعث مبارک ہے۔ اور پھر فرمایا ارحموا عزیزا ذلا ارحموا عالما بین الجہال، جو شخص معاشرے میں معزز ہو کبھی ذلیل ہو جائے تو تم اس کو ذلیل نہ کرو، اس کی عزت کرو، اور وہ عالم جو جہلوں میں پھنس جائے اس پہ رحم کھا۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا طاعت النساء ندامت، جو بندہ مرد عورتوں کی اطاعت میں لگ جاتا ہے اس کو سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ملتا۔ مرد کو اپنی رائے کا تفوق رکھنا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ایسے ہی دریائے رحمت جوش میں تھا، مجھے موقع مل گیا آقا کریم علیہ السلام سے کوئی بات کرنے کا۔ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سنتی، میں نے عرض کی حضور اپنے طریقے اور اپنی سنت کے بارے میں کچھ فرما دیں کہ آپ کا انداز کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے۔ تو حضور نے 17 چیزیں ارشاد فرمائیں، ان کو سن لیں۔ ایک ایک حرف سے نور نکل رہا ہے، ایک ایک لفظ زندگی کی حقیقتوں سے پردہ اٹھا رہا ہے، اور حضور کی زندگی نکھر کے سامنے آ رہی ہے۔ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا المعرفت راس مالی، معرفت میرا راس المال ہے۔ راس المال اس مال کو کہتے ہیں جس کے بغیر تجارت شروع نہیں ہو سکتی، وہ بنیادی مال جو آپ سرمایہ لگاتے ہیں کسی کام میں۔ تو کہا میرا بنیادی سرمایہ معرفت ہے، پہچان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو سب سے پہلے جب انہوں نے شعور کی آنکھ کھولی انہوں نے دیکھا کہ میرے بدن پہ کپڑے نہیں، تو وہ جلدی جلدی جنت کے پتے لے کر اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے۔ تو جب انسان معرفت حاصل کرتا ہے تو پھر اس میں عمل پیدا ہوتا ہے، تو جس کے پاس معرفت نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور جس نے اپنی ہی معرفت حاصل نہ کی اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کیسے کرنی ہے۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے نا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تندرو کوہ بیاباں سے، گلستاں راہ میں آئے تو جوئے نغمہ کہاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ تو جس کو اپنی معرفت ہی حاصل نہیں اس کو کسی کی پہچان کیسے ہونی ہے؟ تو کہا المعرفت راس مالی، معرفت میرا راس المال ہے، والعقل اصل دینی، اور عقل میرے دین کی جڑ ہے۔ باقی ادیان کے اندر عقل کو اہمیت نہیں دی گئی۔ یہ عیسائی کہتے ہیں کہ تثلیث
کہ عقیدے کو کڑوا گھونٹ سمجھ کے پی لے اور نہ سوچ کے اس کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے، بس اس کو عقل کے برخلاف ہے لیکن اس چیز کو تو قبول کر لے۔ لیکن اسلام نے عقل کو اہمیت دی، فرمایا وَالْعَقْلُ أَصْلُ دِینِ، عقل میرے دین کی جڑ ہے، وَالْحُبُّ أَسَاسِي، اور محبت میری بنیاد ہے۔ یہ دین محبت پہ استوار ہے، محبت نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَالشَّوْقُ مَرْكَبِي، اور شوق میری سواری ہے، وَذِكْرُ اللَّهِ أَنِيسِي، اللہ کا ذکر میرا مونس ہے، میرا غمخوار ہے، وَالثِّقَةُ كَنْزِي، اعتماد میرا خزانہ ہے، وَالْحُزْنُ رَفِيقِي، اور دکھ حزن تکلیف یہ میرا ساتھی ہے، وَالْعِلْمُ صَلَاحِي، اور علم میرا اسلحہ ہے، وَالصَّبْرُ رِدَائِي، صبر میرا لباس ہے، وَالرِّضَاءُ غنیمتی، اور رضا میری غنیمت ہے، وَالْعَجْزُ فَخْرِي، اور عجز درماندگی یہ میرا فخر ہے، وَالزُّهْدُ حِرْفَتِي، اور زہد و عبادت یہ میرا حرفہ اور پیشہ ہے، وَالْيَقِينُ قُوتِي، یقین میری غذا ہے، وَالصِّدْقُ شَفِيعِي، اور سچائی میرا دوست ہے، وَالطَّاعَةُ حَسْبِي، اور اطاعت میرے لیے کافی ہے، وَالْجِهَادُ خُلْقِي، جہاد میرا اخلاق ہے، وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ نور بانٹتا ہے۔ کتنے ایسے الفاظ ہیں اور کیسے کلمات ہیں، اور ایک سمندر ہے، بحر ظفار ہے، لیکن اگر سب کو آپ کے سامنے رکھوں تو وقت تو سمٹ گیا۔ حضور کی آخری نصیحت جو اپنی امت کو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کے اپنے موضوع کو نقطہ انجام تک پہنچاؤں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو اس وقت حضور حجرہ عائشہ میں تھے، اور آقا کریم نے اس وقت فرمایا کہ مجھے مسواک دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے مسواک پیش کی، لیکن آقا کریم جب مسواک کو منہ میں لیا تو مسواک سخت تھی، پھر واپس گئے۔ میں نے اس کو چبا کر پھر حضور کو دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ساری زندگی فخر کیا کرتی تھی کہ آخری لمحوں میں میرا لعاب اور حضور کا لعاب جڑ گیا تھا۔ اللہ حافظ، ساری زندگی آپ کو اس پہ فخر رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ ہیں میرے قریب آ جائیں، تو حضور نے سب کو اپنے قریب کر کے جو حضور کے آخری کلمات تھے وہ حضور نے اپنی امت کو جو آخری اور اہم وصیت کی، ابن کثیر نے اس کو روایت کیا، باقی لوگوں نے بھی اس کو روایت کیا، الفاظ مختلف ہیں۔ ایک روایت کے لفظ حضور نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور دوسری روایت کے لفظ نے فرمایا اوصی بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اس موقع پہ میں جو تمہیں آخری وصیت کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز کو نہیں چھوڑو۔ یہ حضور کی، ہمارے پیغمبر کی، ہمارے آقا و مولا کی امت کو آخری وصیت ہے۔ یہ فرمایا نماز نہیں چھوڑنی اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا ہے، اور آگے فرمایا جو تمہاری ملک ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ غلام اور بیوی یہ دو تمہاری ملک ہیں، یہ تمہارے محتاج ہیں، تمہارے دست نگر ہیں، اگر تم ظلم کرو گے تو یہ بیچارے کیا کریں گے؟ تو جو پیغمبر اسلام، آقا نبی رحمت، امام الانبیاء کی امت کے نام آخری وصیت تھی، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام اللہ کے حضور پیش ہو گئے، اللہم بالرفیق الاعلی۔ کہا اللہ نے کو بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ اس دنیا پہ رہے چاہے اس دنیا پہ چلا جائے، لیکن اس بندے نے تو اس دنیا پہ اختیار کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر زاروں کے تار رونے لگے کہ حضور ہی تو اس بندے سے مراد ہیں، اور حضور اب جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے اختیار بھی دیا اپنے محبوب کو، لیکن حضور جو ہے وہ اپنے مالک کی حضور چلے گئے، برزخی زندگی کا آغاز ہوا۔ تو آخری وصیت تمہارے نبی کی تمہارے نام 14 صدیوں کے فاصلے کے باوجود آج بھی آپ کے کانوں میں گونج رہی ہے۔ اس کو حرز جاں بنا لے، اس کو دل کی تہوں میں سجا کے جائیں، اور جمعۃ المبارک کا یہ پیغام